ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ ثم پھر، لنحن البتہ ہم، اعلم خوب واقف ہیں، بالذین ان لوگوں سے، ہم جو ہیں، اولا زیادہ مستحق یا لائق، بہا اس میں، صلیہ داخل ہونے کے، وَإِن مِّنکم اور نہیں تم میں سے، الا مگر، واردھا گزرنے والا ہوگا اس پر سے، کانا ہے، علی ربک یہ تمہارے پروردگار پر، حتمم لازم، مقضیہ مقرر، ثم ننجی پھر نجات دیں گے ہم، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، اتقوا پرہیزگاری کی، ونذروا اور چھوڑ دیں گے، ظالمین ظالموں کو، فیہا اس میں، جثیہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ مریم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو ہم نے سبق کیا تھا اپنا پچھلی دفعہ، اس میں انسان کا انکار بتایا گیا تھا کہ وہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ میں مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا تھا کہ تم جب پہلے کچھ نہیں تھے، دنیا میں آنے سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، تمہیں تخلیق کیا، تو پھر اب دوبارہ تخلیق کرنے میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر یہ بتایا اور سمجھایا کہ اب جو یہاں پر تمہیں کہنا ہے، کرنا ہے، وہ کرتے رہو، مگر اللہ تعالیٰ جب سب کو گھیر کر لائے گا، فیصلے کا وقت ہوگا، تو پھر تمام کو دیکھیں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے جہنم کے گرد۔ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر لے گا، کوئی ایک بھی نہیں چھوٹے گا۔ اور پھر ان میں سے بھی ان کو جو کہ زیادہ سرکش ہوں گے، جو ان کے لیڈرز ہوں گے، جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکشی دکھانے والے ہوں گے، یعنی بدترین نافرمان سرکش ان کے لیڈرز، جو کہ مذاق اڑایا کرتے تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے اور انتہائی سرکش تھے، تو سب ان مخالفین کو ڈرایا گیا ہے اس بات سے کہ ہم سب کو جمع کر لیں گے، اور ہم سب کو جانتے ہیں، جو کہا گیا نحن عالم، کہ ہم سب کو جانتے ہیں، خوب واقف ہیں سب سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بتایا ہمیں کہ ثم لنحن عالم بالذین ہم اولی بها صلیہ، اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں، یعنی ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے اور وہ کہاں جانے کا مستحق ہے۔ یعنی ہمیں خوب معلوم ہے جہنم میں جانے کا زیادہ مستحق کون ہے، زیادہ حقدار کون ہے کہ اس میں ہمیشہ وہ جلتا بھنتا رہے گا، اور کون دگنے عذاب کا مستحق ہوگا، اور لیڈرز جو ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے، اور ان کے فالوورز جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ
اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات جو انبیاء کرام کے ذریعے بھیجی گئی تھیں ان کو چھوڑ کر ان لیڈرز کو جو فالو کر رہے تھے، ان کے پیچھے چل رہے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس انجام سے۔ اور سلیہ کے معنی ہیں داخل ہونے کے، جھونکے جانے کے، اور جہنم میں ڈالے جانے، جلنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون اس میں ڈالے جانے کا مستحق ہے۔ پھر فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر سے گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔ یہاں پر آیت کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وَإِن آیا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نہیں تم میں سے، یعنی کوئی نہیں بچے گا، اور پھر اس کے بعد آیا اللہ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے ساتھ اگر جب ان آتا ہے، جب استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے معنی پھر ضرور کے بن جاتے ہیں، یعنی کوئی نہیں بچے گا جو اس پر سے نہ گزرے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ یعنی یہ بتایا اور سمجھایا گیا ہے کہ جنت میں جانے کا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں سوائے اس پر سے گزر کر جانے کے، ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، اور یہ گویا کہ آگ کا دریا ہے، اور جہنم کے اوپر جو رکھا جائے گا پل لا کر صراط کا، تو یہ اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، بغیر اس پر سے گزرے ہوئے کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حتم آیا یہاں پر، حتمی ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، حتمی بات ہے، یہ لازم ہے، اٹل ہے، یہ فائنل۔ اور مقدیہ جو آیا یہ فیصل شدہ، یعنی یہ فیصلہ مقرر ہے اور پورا ہو کر رہنے والا ہے، طے شدہ ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے، یہ لازم ہے، یہ ہو کر رہے گا، یعنی نہ یہ بدل سکتا ہے اور نہ ہی یہ ٹل سکتا ہے۔ تو یہ صراط یا جو پل ہے اس کے بارے میں ہمیں احادیث کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک راستہ ہوگا جو جہنم کے اوپر سے ہو کر گزرے گا، اور ہر انسان کو لازماً اس کے اوپر سے گزر کر جانا ہوگا، چاہے وہ نیک ہو یا بد، یعنی وہ برا انسان ہو یا نیک ہو، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ اور بعض روایات میں ہمیں وارد کے معنی داخل ہونے کے بھی ملتے ہیں، مگر وہ معنی صحیح نہیں ہے۔ لغت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو وارد کے معنی دخول کے نہیں ہیں، اس کا صحیح مطلب یہی ہے کہ جہنم پر گزر تو سب کا ہوگا، نیک اور بد کا، مگر جیسا کہ ہم بعد والی آیات میں بھی ابھی اس کی تفسیر دیکھیں گے کہ پرہیزگار لوگ اس سے بچا لیے جائیں گے اور ظالم اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ اور صراط کے راستے کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ دنیاوی زندگی کے اعمال پر منحصر ہے، اس پر سے ہر گزرنے والے کے ایمان اور اعمال کی حالت جیسی دنیا میں رہی ہوگی ویسی ہی اسے صراط محسوس ہوگی، یعنی وہ راستہ اس کو ویسا ہی محسوس ہوگا۔ نیک لوگوں کے لیے یہ ایک وسیع راستہ ہوگا جس پر سے وہ آرام سے گزر جائیں گے، اور برے لوگوں کے لیے وہ تنگ راستہ ہوگا، وہ اس پر سے نہیں گزر سکیں گے بلکہ وہ گر جائیں گے اور نیچے جہنم میں جا پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اس کے حوالے سے چند احادیث دیکھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہیں دوزخ یاد آئی تو وہ رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس بات پر رونا آیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ مجھے دوزخ یاد آ گئی تو میں رونے لگی۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقامات ایسے ہیں عائشہ کہ جہاں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک میزان کے پاس کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا جو پلڑا ہے، جو میزان ہے، وہ ہلکا ہے یا بھاری۔ دوسرا وہ وقت ہوگا جب اعمال نامے انسانوں کو دیے جائیں گے، اب دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا اس کی پشت کے پیچھے سے دیا گیا، اس کے مطابق پھر فیصلہ ہوگا۔ اور تیسرا جو وقت بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صراط کے پاس جب اسے دوزخ کی پشت پر لا کر رکھا جائے گا اور سب لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کے اوپر سے گزریں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صاف اور واضح طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا کہ ان تینوں وقت میں کوئی بھی کسی کو نہیں پوچھے گا، نہ کسی کی طرف دیکھنے کا کسی کو ہوش ہوگا، بلکہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی کہ وہ کہاں جانے والا ہے، میزان ہلکا ہے یا بھاری، اعمال نامہ کون سے ہاتھ میں دیا گیا، اور اس پل پر جبکہ وہاں سے سب کو جس پر سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی سختی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ان دہشت میں مبتلا کرنے والے تمام مقامات سے عافیت کے ساتھ گزارے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت ملتی ہے، بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں دریافت کیا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ جس دن زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہوں گے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اور پوچھا کہ پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ جب زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے تو پھر لوگ کہاں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پلسرات پر اندھیرے میں ہوں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ جنت والے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں پر جا کر کہیں گے کہ کیا ہم سے ہمارے رب نے جہنم میں داخل ہونے کا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ ہم تو اس میں گئے ہی نہیں۔ تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم جہنم ہی سے نکل کر گزر کر وہاں سے جنت میں آئے ہو، مگر اس وقت آگ ٹھنڈی کر دی گئی تھی، یا پھر ان کو وہ محسوس ہی نہیں ہوئی، وہ اتنی جلدی وہاں سے گزر گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام لوگ پلسرات پر داخل ہوں گے، آگ کے پاس کھڑے ہونے سے پلسرات پر داخل ہونا ہی مراد ہے۔ پھر اس پل پر سے اپنے اپنے اعمال کے مطابق گزرنا ہوگا، کوئی تو بجلی کی طرح، کوئی آندھی کی طرح، کوئی پرندوں کی طرح ان کی پرواز کی طرح سے، اور کوئی تیز رفتار گھوڑوں کی طرح سے، کوئی اچھے اونٹ کی طرح اور کوئی دوڑ کر، یہاں تک کہ سب سے آخر میں وہ شخص عبور کرے گا جس کا نور اس کے پیروں کے انگوٹھوں پر ہوگا۔ یہ شخص گرتا پڑتا عبور کر ہی جائے گا۔ پلسرات پر پھسلن ہوگی اور اس پر گوگرو جیسے کانٹے ہوں گے۔ اس کے دونوں طرف فرشتوں کی جماعتیں ہوں گی جن کے پاس آگ کے آنکڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو اچک کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے۔ اللہم احفظنا اللہم احفظنا۔ یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ یہ پل جو ہے جہنم پر ہوگا، اور جس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ تلوار کی دھار کی طرح تیز ہے۔ پہلا گروہ بجلی کی طرح گزرے گا، دوسرا آندھی کی طرح، تیسرا عمدہ گھوڑوں کی طرح، چوتھا عمدہ جانوروں کی طرح سے، اور فرشتے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ نجات دے، اے اللہ سالم رکھ۔ یہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے جس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، مگر یہی مفہوم ہمیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارد تو سب ہوں گے، پھر گزر اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ تو جہنم کے اوپر ایک پل لا کر رکھا جائے گا جس کا نام پل صراط ہے۔ اس پر سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا، یعنی وہاں سے کوئی بھی بچ کر نہ بھاگ سکے گا نہ چھپ کر نکل سکے گا۔ مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ تیزی سے، کچھ آہستہ، کچھ پلک جھپکتے ہی، کچھ بجلی کی طرح سے، کچھ ہوا کی طرح سے، کچھ پرندوں کی طرح سے، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح سے، اور کچھ سواریوں کی طرح سے، اور کچھ لوگ بالکل صحیح سالم گزر جائیں گے اور کچھ زخمی ہو کر، کیونکہ اس پل پر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جو گناہ گاروں کو پکڑیں گے، تاہم وہ زخمی ہو کر بھی پل پر سے گزر جائیں گے، پار کر جائیں گے، اور کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکالا جائے گا۔ لیکن کافر اس پل کو عبور نہ کر سکیں گے، یعنی اس کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور سب جہنم میں گر جائیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے۔
اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور یہ اسی طرح سے ہے جو کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ حتم مقدیہ، قطعی فیصل شدہ امر ہے یہ، اور یعنی اس کا ورود پر وارد ہونا جہنم پر، یعنی یہ پل پر سے گزرنے کی حد تک ہی ہوگا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت بھی کچھ انہی الفاظ میں ہے کہ بعض بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض ہوا کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، اور بعض اونٹوں کی طرح سے، اور بعض دوڑنے والے انسانوں کی طرح، اور بعض پیدل انسانوں کی طرح سے، اور اپنے اعمال کے مطابق ہر شخص گزرے گا، اور آخری مومن جس کے پیر کے انگوٹھے میں نور ہوگا وہ گزرے گا، یعنی آہستہ آہستہ وہ چل کر اس کو پار کرے گا۔ دوزخ کا منہ تنور کی طرح سے ہوگا، جب مومن گزر جائیں گے تو ڈھکن بند کر دیا جائے گا، جب گناہ گار مومن بھی شفاعت سے باہر نکال لیے جائیں گے۔ ہم اس بات کو سوچ سکتے ہیں اور سبھی غور و فکر کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہم اوون کا ڈھکن بند کر دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے پھر، کیسے اچھی طرح سے چیزیں گل جاتی ہیں اور پک جاتی ہیں، تو وہاں پر کیا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور جنت میں جانے والے جو ہیں، جب جنت میں پہنچ جائیں گے، جیسا کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا، تو وہاں پر جا کر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ اعراف میں اس طریقے سے فرمایا ہے جنت والوں کے قول کے مطابق، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مقام تک پہنچنے کا راستہ دکھایا، اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی اس کی راہ نہ پاتے۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ جو نیک اعمال تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو وہاں پر جا کر خوش ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور جہنم والے جب جہنم میں جائیں گے تو اس سزا کو دیکھ کر اور زیادہ غمگین ہوں گے اور زیادہ پریشان ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا اور بتا دیا کہ یہ تمام مرحلے اتنے آسان نہیں ہیں جتنے کہ ہم نے سمجھے ہوئے ہیں، اور کبھی ان ساری باتوں کو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، کبھی خیال بھی نہیں گزرتا ہے، اور اگر کوئی بتائے بھی تو وہ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو پڑھ کر سن کر کبھی ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی لگتی ہے، یا ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے کہ ہم ان سب مقامات سے کیسے گزریں گے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اور کیا مشکلات ہیں جو آج ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور خود بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تمام غم، پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات جو دنیا کی ہیں، یہ تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں لگیں گی۔ جو وہاں کی آگے کی مشکلات ہیں، اگر انسان ان کو سوچے تو یہ تمام جو مصائب ہیں دنیا کے، جو مشکلات ہیں، یہ اسے ہلکی لگیں گی، کہ وہاں کیسے کیسے مرحلے آگے اس کے سامنے آنے والے ہیں، اور ان دشوار گزار چیزوں سے اس کو گزرنا ہے، اور وہاں پر پھر اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، کیا پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے اور ہمیں اپنی عافیت میں، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، یا پھر اللہم اجرنی من النار، اللہ تعالیٰ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا، تو اس کا کوئی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کیسی خطرناک آگ ہے اور اس پر سے گزرنا ہے۔ دنیا میں کسی ایک پل کا یا برج کا کوئی ایسی جگہ کا تصور کریں کہ نیچے پانی ہو اور وہ بھی صاف پانی ہو، تو اس پر سے بھی گزرنے میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اور یہ تو آگ کا دریا ہے، آگ کے اوپر، جہنم کے اوپر لا کر رکھا جائے گا، اور اس پر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کو آسان فرما دے۔ تو اس شعور کے ساتھ پھر ہمیں ضرور اللہم اجرنا من النار پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید اور سورہ
تحریم میں بھی ہمیں بتایا ہے کہ پل صراط پر ان لوگوں کو نور عطا فرمایا جائے گا کہ جو ایمان اور عمل صالح لے کر آئے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، تو وہ پھر اپنی اس روشنی میں جنت کا راستہ آسانی سے طے کر لیں گے، اور وہ دعائیں کر رہے ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کا نور ان کے لیے مکمل کر دیا جائے گا اور وہ آسانی سے اپنا راستہ دیکھتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جب تمام دنیا پل صراط سے گزر رہی ہوگی اور کافر اس میں نافرمان کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور تقوی والوں کو ان کے اعمال کے مطابق سلامتی سے ان کو پار کروا دے گا۔ پل صراط سے ان کا گزر اور ان کی رفتار اپنے اپنے دنیاوی عملوں کے مطابق ہوگی۔ پھر گناہ گاروں کے لیے سفارش کی اجازت ملے گی اور فرشتے، نبی اور مومن ان کی سفارش کریں گے اور کثرت سے ایسے لوگوں کو نکال لائیں گے جن کے تمام جسموں کو علاوہ اعضائے وضو کے آگ کھا گئی ہوگی، یعنی وضو کے جو اعضاء ہوں گے وہ نہیں جلیں گے جس سے کہ وہ پہچان بھی لیے جائیں گے، باقی تمام جسم جو ہیں وہ آگ کھا گئی ہوگی۔ لوگوں کا جہنم سے نکالا جانا بھی بقدر ایمان کے ہوگا۔ پہلے وہ لوگ نکالے جائیں گے جن کے دلوں میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی دینار جو اس وقت کا کوئن ہوتا تھا، سونے کا سکہ، اس کے برابر بتایا گیا ہے۔ پھر اس سے کم والے، پھر اس سے کم والے، یہاں تک کہ وہ بھی نکال لیے جائیں گے جن کے دلوں میں تھوڑے سے تھوڑا بھی ایمان ہوگا۔ پھر اللہ ان کو بھی نکال لے گا جنہوں نے کبھی لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہوگا مگر کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، تو جہنم میں بس وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جن پر ہمیشگی واجب ہوگی۔ یہ احادیث کے حوالے سے ہمیں تمام باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے جنت کے حوالے سے بھی ہم نے جب پڑھا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو متقی بندے ہیں ان کو، پرہیزگاروں کو جنت کا وارث بنائیں گے، اور یہاں پر پرہیزگاروں کو، متقی لوگوں کو، نیک لوگوں کو، اللہ کے فرمانبرداروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو اس سے بچا لیں گے اور باقی ظالموں کو اس میں پڑا چھوڑ دیں گے، اسی میں رہنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار وخزِ الدنیا وعذاب الآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، آمین ثم آمین۔ تو ان آیات پر ہم سب مل کر غور کریں، ضرور سوچیں اور اس کو محسوس کریں کہ یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے اور یہ ضروری ہے، یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ فیصل شدہ ہے، یہ بات فائنل ہے، یہ حتمی بات ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے، یہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، یہ تمام معاملات ہمارے ساتھ پیش آنے والے ہیں اور یہ ایسا ہوگا۔ تو جو اتنی اللہ تعالیٰ نے جس کو زور دے کر کہا ہے کہ یہ ہوگا، اس کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں، اور اس کو پڑھ کر یا سن کر کہ ہمیں کچھ گھبراہٹ لاحق ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ ہم یہ سب منزلیں کس طریقے سے پار کر سکیں گے اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں ضرور سوچنا ہے، آج ہی سوچنا ہے، تاکہ ہم کل کے لیے تیاری کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو پڑھ کر، سمجھ کر اس پر بہترین عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے دلوں میں اپنا ایسا ڈر، خوف، ایسا تقوی پیدا کر دے کہ ہم ہر برائی سے، ہر غلط کام سے، ہر منع کی ہوئی چیز سے ہم بچنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالی کی رضا اور جنت کو پانے والے ہوں انشاءاللہ تعالی، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔